اچھا جی، آج کا ہمارا لیکچر کہ ہم اپنے سروسز کے بارے میں فیس بک پیج پر ہوتے ہوئے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں یا ویب سائٹ ڈیولپنگ کرتے ہیں، یا کیا اپنے سروسز کی مارکیٹنگ یا کسی بزنس کی مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، کسی کاروبار کی مارکیٹنگ، کسی یونیورسٹی کالجز کی مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، اور یہ مارکیٹنگ ہوگی کس طرح سے، اس کے بارے میں ذرا آپ سن لیں۔ یہ مارکیٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے جو فیس بک پیج کے ساتھ واٹس ایپ اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے بیسیکلی سیکھنا یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر کیسے رابطہ کریں۔ ہم ایڈ لگائیں گے اور ہم یہ اس میں سیکھیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر کیسے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم نے جانا ہے جی انگیجمنٹ میں جانے کے بعد ہم نے کر دینا ہے جی کنٹینیو، ٹھیک ہے جی۔ کنٹینیو کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے نیم آ جاتا ہے، آپ نے نیم چوز کر لینا ہے، جو بھی جس کی بھی چیز کے آپ چلا رہے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آج پھر اسپیشل ایڈ کیٹیگریز کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی تھی، لیکن یہ شامل اس ٹاپک کے اندر ہے، تو آج پھر اس کے بارے میں ذرا وضاحت ہوگی کہ اسپیشل ایڈ کیٹیگری کیا ہے۔ اسپیشل ایڈ کیٹیگری یہ ہے کہ یہ تقریباً 4 سے 5 طرح کی ہے، 4 طرح کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ ان بزنس کی، یہ جو بزنس ادھر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بزنس یا یہ سروسز، ان کی آپ ایڈز رن کریں گے تو جس بھی سروس کی آپ ایڈ رن کر رہے ہوں گے، اس سروس کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا، آن کرنا ہوگا کہ جی ہم نے اس سروس کی ایڈ رن کرنے لگے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کی، لونز وغیرہ کی دے رہے ہیں، ایڈ چلا رہے ہیں، تو آپ نے یہ کریڈٹ کارڈ والا جو سین ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کسی جابز، کوئی کمپنی ہے یا کوئی ویسے سرکاری جابز ہیں، یا جیسے وہ جاب آفر کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے یہ امپلائمنٹ والا جو ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی ایڈز چلا رہے ہیں تو یہ آپ نے ہاؤسنگ والا جو ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ اگر سوشل ایشوز والا، جیسے کہ الیکشنز یا پولیٹکس وغیرہ کی آپ چلا رہے ہیں، کمپینز چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں الیکشن کی آ جاتی ہیں، ایم پی اے، ایم این ایز، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ڈفرینٹ قسم کے پولیٹکس آپ سے ایڈز وغیرہ رن کرواتے ہیں، تو آپ نے یہ یہاں سے سوشل، یہ پولیٹکس والا آپشن جو ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ اگر آپ یہ آن نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ آن نہیں کرتے، آپ کا پیج ریسٹرکٹ ہو سکتا ہے، جس پیج پر آپ چلا رہے ہیں آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل بھی ہو سکتا ہے، وارننگ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ ان چاروں میں سے کسی بھی چیز کا ایڈ چلائیں تو آپ لوگوں نے جس بھی کیٹیگری کا ایڈ چلا رہے ہیں اس کیٹیگری کو آپ نے آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جی اے بی ٹیسٹ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اے بی ٹیسٹ کے آگے لکھا ہوا ہے کریٹ اے بی ٹیسٹ۔ اے بی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپینز چلانے لگتے ہیں، ایڈ رن کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے پاس 2-3 ہوتی ہیں، پوسٹیں ہوتی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس پر اچھا رزلٹ آئے، آپ کو خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک ڈیسائیڈ کرے کہ رزلٹ کس پر اچھا آئے گا، تو آپ اے بی ٹیسٹ آن کر دیں، جس پر رزلٹ اچھے آنا شروع ہو جائیں گے، فیس بک اس کو چلانا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے۔ ایڈوانٹیج کمپین بجٹ، یہ 3 نمبر سٹیپ ہے۔ ایڈوانٹیج کمپین بجٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ آن کر دیتے ہیں تو اس میں آپ فیس بک کو بھی اختیار دے دیتے ہیں کہ ایڈ کی پرفارمنس اچھی کرنے میں آپ تھوڑا بجٹ اور زیادہ بھی انکریز کر سکتی ہو اور زیادہ بجٹ بھی لگا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اے بی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں،
نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اور سیکنڈ یہ ایڈوانٹیج کمپین بجٹ، اگر آپ کے پاس بجٹ اویلیبل ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں افورڈ کرنے کے ساتھ. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ آن کر لیں، نہیں کر سکتے تو آپ اس کو آن نہ کریں. اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے جی سیکنڈ سٹیپ کے اوپر. اچھا جی، پھر سیکنڈ سٹیپ میں آنے کے بعد ہم نے ادھر پھر نیم لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیم لکھنے کے بعد جی نیچے کنورژن آ جاتے ہیں. اس میں سے تقریباً ہم نے 2 کنورژن کے بارے میں سیکھ لیا. آن یور ایڈ کے بارے میں بھی سیکھ لیا، فیس بک پیج اس کے بارے میں بھی سیکھ لیا. آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے جی کہ آپ نے کس پیج مطلب ایڈ چلانی ہے. ہم سروسز دے رہے ہیں لوگوں کی، ہم نے ایڈ رن کرنی ہے کہ جی ہم فیس بک پیج کی پروموشن کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ نے اسکول کی ایڈ لگانی ہے، ایڈمیشنز اوپن ہے، یا یونیورسٹی کی لگانی ہے، یا کسی پروڈکٹ کی لگانی ہے، کوئی شوز سیل کر رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں، میرے ساتھ میسنجر پر کانٹیکٹ کریں، میرے ساتھ انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. تو یہ بیسیکلی آپشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ویب سائٹس اویلیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یا اس پر جو بجٹ ہے وہ بھی بالکل کم لگتا ہے باقی چیزوں کی بنسبت. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ آپشن یوز نہیں کرتے، آپ لے کر جا رہے ہیں ٹریفک کو ویب سائٹ پر لے کر جا رہے ہیں، یا آپ لیڈز جنریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بجٹ بھی زیادہ لگے گا. یہاں پر ایک تو بجٹ وہ بالکل کم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کا واٹس ایپ کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے آپ کی ایڈ کے ساتھ، اور لوگ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے اسی کے بارے میں سیکھنا ہے. تو وہ ایڈ رن کرنے کے لیے جس میں لوگ آپ کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، آپ نے کنورژن لوکیشن جو چوز کرنی ہے وہ آپ نے جو سب سے پہلی ہے میسیجنگ ایپس. میں پھر یہاں پر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اس کے کام کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، نمبرنگ کے لحاظ سے یاد نہیں رکھنا کہ یہ پہلے نمبر پر ہے تو بس ٹھیک ہے اس کا کام یہ ہوگا. نہیں، آپ نے اس کو اس کے کام کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے کہ میسیجنگ ایپس کا کام کیا ہے، وہ چاہے پہلے نمبر پر ہو یا لاسٹ نمبر پر ہو. تو آپ نے یہاں سے کنورژن لوکیشن چوز کرنی ہے میسیجنگ ایپس. ٹھیک ہے، میسیجنگ ایپس چوز کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا. نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں سے فیس بک پیج سلیکٹ کرنا ہے. وہ پیج آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے جس پر آپ نے ایڈ رن کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے پیج کی ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا پیج سلیکٹ کر لیں، یا کسی کسٹمر کی آپ نے ایڈ لگانی ہے آپ اس کا سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی آلریڈی ایک سلیکٹ ہے، لیکن میں ادھر اپنا پیج سلیکٹ کرتا ہوں. اچھا جی، یہ پیج سلیکٹ کرنے کے بعد ابھی دیکھیں پیج سلیکٹ ہوا. پیج سلیکٹ ہونے کے بعد وہ ادھر آپ سے میسیجنگ ایپس، یہ دیکھیں یہ 3 چیک لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کراس کے نشان لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ دی ہوئی ہے میسیجنگ ایپس. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو بھی چوز کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، کہ آپ تینوں پر میسیجز لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میسنجر پر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سے لوگ جسٹ میسنجر پر رابطہ کریں، تو آپ باقی دونوں کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی ایڈ چلے گی اور لوگ آپ کے ساتھ صرف میسنجر پر رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کریں یا میری ایڈ انسٹاگرام پر بھی چلے، تو ابھی آپ کا یہاں پر صرف انسٹاگرام چوز ہوگا، باقی دونوں آپشن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ نمبر، مطلب پیج کے ساتھ جو واٹس ایپ نمبر کنیکٹ ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی اور واٹس ایپ اٹیچ نہیں ہوگی. ہاں اٹیچ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اٹیچ ہو جائے، جو عام واٹس ایپ ہے وہ اٹیچ ہو جائے، باقی اور جو کئی واٹس ایپ ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں، لیکن ان پر میسیجز آپ کو موصول نہیں ہوں گے. میسیجز آپ کو جسٹ
بزنس واٹسپ پر ہی آئیں گے، اور آپ کی ایڈ اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک آپ کی بزنس واٹسپ اٹیچ نہیں ہوگی آپ کے پیج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بزنس واٹسپ کا ہونا ضروری ہے، یہ ایڈ رن کرنے کے لیے بزنس واٹسپ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی ایڈ فیس بک چلائے گی ہی نہیں، وہ آپ کو کہے گی کہ آپ پہلے بزنس واٹسپ کنیکٹ کریں، اس کے بعد ایڈ رن ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف مجھے واٹسپ پر میسج آئیں تو آپ یہاں سے واٹسپ کو آن کر دیں اور باقیوں کو ختم کر دیں، اور یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اور انسٹاگرام کو بھی ساتھ میں آپ کر سکتے ہیں آن، کیونکہ انسٹاگرام اور واٹسپ پر امید ہوتی ہے، کوئی 85% 80% امید ہوتی ہے کہ ادھر سیریس لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میسنجر پر آپ کو سیریس کسٹمر نہیں ملے گا۔ اگر 100 میسیجز آپ کو میسنجر پر آتے ہیں تو بمشکل آپ سے 5-7 لوگ 10 لوگ آپ سے چیزیں بائی کریں گے یا آپ سے سروسز لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ واٹسپ پر یا انسٹاگرام پر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں تو 50-50 چانس ہوتے ہیں کہ 50 میں سے 50 لوگ آپ کی پروڈکٹ بائی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ آگے ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ میں یا آپ ایڈ کیسی رن کر رہے ہیں، آپ کی آڈینس کیسی ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ کیسی ہے، سروسز کیسی ہیں، اس پر بھی یہ چیزیں منحصر ہوتی ہیں کہ آپ کو رزلٹس کیسے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اگر آپ کسی سے مارکیٹ کروا رہے ہیں یا آپ کسی کی مارکیٹ کر رہے ہیں تو کوئی بھی یہ کنفرم نہیں بتا سکتا کہ اتنے آرڈر آپ کو کنفرم ملیں گے۔ اگر آپ ایک شوز کی چلا رہے ہیں، ایڈ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کسٹمر کو یہ نہیں بول سکتے کہ جی اگر آپ 1000 روپے کی اگر آپ ایڈ رن کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو 10 آرڈر جو ہے وہ کنفرم مل جائیں گے، ہو سکتا ہے اسے ایک آرڈر بھی نہ ملے۔ تو کوئی بھی مارکیٹر جو بھی ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے یا کسی بھی لیول کا، وہ یہ بات کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو اتنے آرڈر مل جائیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ کیونکہ وہ ایک مثال ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں، پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسٹمر کو جو آپ سروسز دے رہے ہیں اس کو اپنے پاس تو بلا سکتے ہیں، مطلب آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرے گا، اس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو یا نہ ہو، یہ آپ کی ایک تو کمیونیکیشن سکل پر بھی ہے ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل کیسی ہے، آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی وہ آپ کی سروس لے نہ لے یہ کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے دکان پر لوگ آتے ہیں کپڑا وغیرہ خریدنے کے لیے، تو دیکھیں اگر 50 کسٹمر آتا ہے تو 50 میں سے 30 واپس بھی چلے جاتے ہیں، 20 لوگ کپڑا خریدتے ہیں، کیونکہ ڈیل نہیں ہو پاتی، کسی کو کسٹمر کو کپڑا نہیں پسند آتا، ریٹ نہیں زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یہ وہ سین، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ نے جب بھی ڈیل کرنی ہے تو یہ نہیں بتانا کہ آپ کو اتنے آرڈر ملیں گے، انہیں کہیں کہ سر میں اپنی کوشش ضرور کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے۔ اور آپ نے بھی خود بار بار یہ ٹرائی کرنا ہے کہ آڈینس کس طرح سے اچھی کی جا سکتی ہے۔ اپنی سروسز کے اوپر آپ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو بار بار آپ کریں، ٹیسٹ کریں کہ آڈینس مزید کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو آپ نے یہاں سے واٹس ایپ بھی چوز کر لیا اور انسٹاگرام بھی چوز کر لیا۔ اس کے بعد نیچے آتا ہے جی پرفارمنس گول۔ ہمارا پرفارمنس گول کیا ہے جی؟ ہمارا پرفارمنس گول میکسیمائز نمبر آف کنورسیشنز ہے کہ ہمیں میکسیمم جو ہیں وہ کنورسیشن موصول ہوں، ہمارا یہ گول ہے اور آپ نے اسی کو سلیکٹ رہنے دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے آپشن آتا ہے جی بڈ کنٹرول کا۔ بڈ کنٹرول یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی تھی لیکن ادھر میں آپ کو اس کی مزید ذرا وضاحت کر دوں کہ بڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ادھر 10 لکھ دیتے ہیں، 10 روپے لکھ دیتے ہیں، تو ایک میسیج آپ کو اچھے رزلٹس والا آنا ہی 4 روپے میں تھا، تو ابھی آپ نے 10 روپے میں لکھ دیا تو وہ آپ کو 10 روپے میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک آپ کو میسیج اچھے رزلٹ والا جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہونی تھی وہ آپ کو 15 روپے میں ملنا تھا، لیکن فیس بک کیا کرے گی؟ جو اس سے نیچے طبقے والا بندہ ہے اس کو اٹھا کر آپ کو میسیج کروا دے گی، اس کو آپ کے پاس بھیج دے گی۔ تو بڈ کنٹرول کبھی بھی آپ نے چوز نہیں کرنی۔ ہاں جب آپ کو تجربہ ہو جائے تو آپ کر لیں، لیکن شروع میں آپ یہ نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہ آپشنل ہوتا ہے
کہ آپ اس کو کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتا ہے جی بجٹ اینڈ شیڈول۔ بجٹ اینڈ شیڈول میں اس کا بجٹ جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لائک فالوورز کی کمپین سے، ویوز کی کمپین سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ پاکستان میں اپنی سروسز کے لیے ایڈ لگا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کم از کم پر ڈے بجٹ جو ہے وہ 500 روپے لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو کسٹمر کو بھی یہی ریکمینڈ کریں کہ سر کم از کم وہ اس کی پروڈکٹ کے لحاظ سے ہوگا، اس کی سروس کے لحاظ سے ہوگا، اس کی بزنس کے لحاظ سے ہوگا۔ اگر کوئی بالکل چھوٹے لیول کا بزنس ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے 1000 2000 5000 پر ڈے، تو آپ انہیں یہ بولیں کہ سر کم از کم بجٹ جو ہے وہ 500 روپے آپ لگائیں۔ اگر اس سے تھوڑا زیادہ اوپر والے لیول کا بزنس والا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے 1000 روپے بھی پر ڈے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ سر آپ اتنا بجٹ لگائیں۔ اور آپ جب اپنے سروسز کے لیے لگا رہے ہوں، ایڈ لگا رہے ہوں، تو آپ کم از کم 500 روپے بجٹ ادھر لگائیں، اس سے آپ کو اچھے رزلٹس ملنے کا یہ مطلب ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ 500 رزلٹ پر ڈے سروسز کے لیے، اس میں اچھے رزلٹس ملنے کا چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ قرآن اکیڈمی کے لیے، آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے، چلیں آج اس کو ڈسکس نہیں کرتے انشاءاللہ۔ قرآن اکیڈمی کے لیے ایک علیحدہ لیکچر ہوگا، اس میں قرآن اکیڈمی کے بارے میں ایڈ لگانا انشاءاللہ وہ علیحدہ سے سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہی ایڈ لگا رہے ہیں عربین کنٹریز میں، ٹھیک ہے، دبئی ہو گیا یا قطر، کویت، مسقط، وہاں پر آپ یہ بجٹ کم از کم 800 کر لیں پر ڈے کا۔ اور اگر آپ یورپین کنٹریز میں ایڈ لگانا چاہتے ہیں اپنی سروسز کی، تو پھر آپ یہی بجٹ کم از کم 1200 1400 یہ کر لیں، اس سے کم بجٹ نہ رکھیں، کیونکہ اس سے کم بجٹ میں آپ کو اچھے رزلٹس ملنے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پر ڈے کم از کم بجٹ یورپین کنٹریز کے لیے 1200 روپے، اور اگر آپ عرب کنٹریز میں جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں وہ ساری آ جائیں گی، تو اس کے لیے آپ کم از کم 800، اور جتنے بر اعظم ایشیا جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، سری لنکا وغیرہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ 500 روپے پر ڈے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ڈیٹ اینڈ ٹائم آ جاتا ہے، تو وہ جس ڈیٹ پر آپ لگانا چاہ رہے ہیں اس ڈیٹ پر لگا دیں، جس ٹائم پر لگانا چاہتے ہیں وہ ٹائم سلیکٹ کر لیں۔ اس کے نیچے آ جاتی ہے جی آڈینس۔ یہاں سے ہم نے اپنی آڈینس جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح کی آڈینس کو اپنا ایڈ دکھانا ہے، وہ کس طرح کی آڈینس ہو، کہاں سے بیلونگ کرتی ہو، کتنی عمر ہو، اور وہ کس جنس سے تعلق رکھتے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، تو وہ یہاں سے ہم نے سارا کچھ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک ہی چیز آپ کو بتاؤں گا، بس ایک فارمولا، اور باقی آپ نے اپنی کامن سینس یوز کرنی ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آپ ایڈ لگا رہے ہیں اپنی سروسز کا، تو سروسز تو مطلب فیمیلز کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، میلز کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو جینڈر جو ہے وہ دونوں ہی آل ہوگے، مین اینڈ وومن دونوں جینڈر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 18 سے ایج جو ہے وہ 18 سے 65 ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک 18 سال کا جو بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ اپنا بزنس بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ 18 سال کی عمر میں 20 سال 25 سال کی عمر میں بزنس رن کر رہے ہیں، جن کو ڈیجیٹل مارکیٹر یا سوشل میڈیا مارکیٹر کی ضرورت ہے، تو آپ ایج 18 سال ہی رہنے دیں۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ جائیں تو 18 سے 65، تو یہ آپ کم از کم 60 یا 55 تک، 65 تک بھی رہنے دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایج کو آپ نہ ہی چھیڑیں اپنی سروسز کے لیے، تو ٹھیک ہے 18 سے 65 ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی لوکیشن، کہ آپ کس لوکیشن پر، یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس میں نہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی مرضی کرنی کہ میں نے کس لوکیشن پر اپنی ایڈ لگانی ہے۔ آپ صرف کراچی کے لیے ایڈ لگانا چاہ رہے ہیں
تو آپ صرف کراچی کے لیے ایڈ لگا دیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ صرف پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں تو پورا پاکستان سلیکٹ رہنے دیں. باہر والے ممالک میں لگانا چاہ رہے ہیں تو باہر والا کوئی خاص سٹی جس میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی، اپنی کامن سینس آپ نے یہاں پر یوز کرنی ہے کہ جی میں نے کہاں پر ایڈ لگانی ہے. وہ بجٹ جس حساب سے بجٹ ہوگا آپ کے پاس، وہ اس حساب سے آپ لوکیشن سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ. اس پر انشاءاللہ سے کل بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک وضاحتی بات ہے اور یہ اگزامپل کے ساتھ اور پریکٹیکل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. یہ انشاءاللہ ہم کریں گے کل، ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ. اس پر باقاعدہ ایک 40 منٹ کا، پورے 40 منٹ کا لیکچر ہوگا. اسی کے اندر آن لائن قرآن اکیڈمی کے بھی جو مطلب آڈینس ہے، باقی سارا کچھ سیم پیچھے وہی ہے. یہاں سارا کچھ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ، یہاں سے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اپنی ایڈ کے لحاظ سے، اپنی پوسٹ کے لحاظ سے، اپنی بزنس کے لحاظ سے، اپنی سروسز کے لحاظ سے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایڈ لگا رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کو دکھانا ہے. ایج بھی سلیکٹ ہوگی، لوکیشن بھی سلیکٹ ہوگی، جینڈر بھی سلیکٹ ہو گیا، سارا کچھ سلیکٹ ہو گیا. لیکن یہ ہم نے سلیکٹ نہیں کیا کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو، کس طرح کے جو انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دکھائی دے. تو وہ یہاں سے کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ پر کل انشاءاللہ تفصیلی لیکچر ہوگا. ایک ایک چیز آن لائن قرآن اکیڈمی کے اباؤٹ اور بزنس کے اباؤٹ، جو بزنس کی ایڈ چلتی ہیں، یونیورسٹیز کی ایڈ ہو گئیں، اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی ایڈز ہوں گی، ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ کی، ہاسپٹلز وغیرہ کی ایڈز، مطلب جس طرح کی بھی ایڈز ہوتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر کل عرض کروں گا یہاں سے. تو آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا. آج کے لیکچر کے بارے میں اگر کسی کو کوئی کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنا مائک آن کر کے کویسچن کر سکتے ہیں.